الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ جمعۃ المبارک کا دن درود شریف پڑھنے کا دن ہے، یہ یوم مشہود ہے۔ اس دن پوری دنیا سے حضور کے عشاق عشق اور محبت میں ڈوب کر درود و سلام کے گجرے مدینہ شریف بھیجتے ہیں۔ تو آئیں ہم بھی اس یقین کے ساتھ کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ برکتوں والا دن عطا فرمایا ہے۔ اس دن میں خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس شخص نے شرعی آداب کے ساتھ نماز جمعۃ المبارک ادا کر لی، اللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کریں کہ خالق کائنات ہمیں خضوع و خشوع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گھڑیاں آپ کے سامنے معاشرتی زندگی بالخصوص گھریلو زندگی کے حوالے سے تحمل و برداشت کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی غرض و غایت بڑی اعلیٰ ہے۔ یہ بے مقصد نہیں عطا فرمائی۔ اس زندگی کو آزمائش قرار دیا ہے، امتحان قرار دیا ہے، اور امتحان اسی سے لیا جاتا ہے جس کو انعام دینا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ہماری توقع کے مطابق حالات پیدا ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری توقع کے خلاف واقعات رونما ہو جائیں، یا ایسے واقعات رونما ہوں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، مشکلات بھی آ سکتی ہیں، اچانک کسی عزیز کا وصال بھی ہو سکتا ہے۔ تو زندگی میں ہمیشہ واقعات اللہ کی حکمت کے تحت پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ ہماری خواہش کے مطابق۔ تو اگر کبھی کوئی ایسے حالات ہوں جو کہ مشکلات والے ہوں، مصیبت آ جائے، غیر متوقع حالات ہوں، اس وقت منفی رویہ نہ دینا بلکہ مثبت سوچ اپنانا، یہ ہے تحمل۔ اسلام ہمیں
ہر حال میں شخصیت کے اندر توازن رکھنے کا درس دیتا ہے، بیماری ہو یا صحت ہو، غریبی ہو یا امیری ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اپنی شخصیت کے اندر توازن رکھنے والا شخص ہی اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے اور اپنے آپ کو مزید مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر مصیبت کے وقت یا کوئی غیر متوقع واقعہ ہو جائے، اس وقت انسان ان بیلنس ہو جائے، تحمل کو چھوڑ دے، جذبات میں آ جائے، کوئی ایسا قدم اٹھا دے کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو عین ممکن ہے کہ بعد میں وہ ہاتھ ملتا رہے، چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت بنا دے۔ اس لیے اسلام ہمیں ہر حال میں تحمل کے ساتھ زندگی کے ایام کو گزارنے کا درس دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا حسن دیکھیں کہ اسلام تو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دشمنی کے وقت عام طور پہ لوگ غصے میں ایسے قدم اٹھاتے ہیں کہ دشمن کو مٹا ہی دیں یا اس کی عزت کو خاک میں ملا دیں۔ دشمنی کے جذبات جو ہیں وہ دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ بالعموم سطحی آدمی اس وقت انصاف سے کام نہیں لے سکتا، لیکن قرآن ہمیں حکم دیتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنائے، یعنی دشمن کے ساتھ دشمنی کے وقت بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایک تھپڑ مار سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے بدلے میں اتنی تکلیف تو دے سکتے ہو، لیکن زیادہ تکلیف نہ دینا۔ یعنی کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو کتنے تھپڑ مارنے ہیں؟ ایک ہی تھپڑ مارنا ہے۔ یہ تو بدلے کی صورت ہے، لیکن آگے فرمایا والا ان صبر تم، اگر تم برداشت کر لو، معاف کر دو، تحمل سے کام لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنا بہتر ہے صابروں کے لیے۔ جس نے بدلہ نہ لیا بلکہ معاف کر دیا اور تحمل سے کام لیا، یہ صبر کرنے والے کے لیے بہتر ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا باعث ہے، گزشتہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں، اس وقت اس نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا ہے تو اس کے اپنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر یہ بخشا ہوا شخص ہے اور دشمن کو معاف کر رہا ہے تو اللہ اس کے درجے بلند فرما دے گا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر بدلہ نہ لو، تحمل سے کام لو، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ چونکہ دنیا میں کئی راستے ہیں، ٹیڑھے راستے بھی ہیں اور جہنم کی طرف جانے والے راستے بھی ہیں، تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے۔
اب انعام یافتہ بندوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ فلاں فلاں بندے جو ہیں وہ انعام یافتہ ہیں۔ ایک تو بڑی مشہور آیت ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس میں 4 گروہ بیان کیے جن پر انعام ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آیات ہیں جن میں انعام یافتہ بندوں کا کردار، انعام یافتہ بندوں کی سوچ، انعام یافتہ بندوں کا طرز عمل اللہ نے بیان فرمایا۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ کریم نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، وہ ہر حال میں اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف خوشحالی میں ہی مال خرچ نہیں کرتے، تنگ دستی ہو پھر بھی وہ اپنا کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آگے دوسری صفت یہ بیان کی، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پینے والے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، جن کا یہ کردار ہے کہ تنگ دستی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پہ قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، فرمایا اللہ ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ نیک ہیں اور ان نیکوں کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ عمل جو ایک انسان کو رب کا محبوب بنا دے، وہ عمل اختیار کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ غصے پہ کنٹرول کرنا اور معاف کرنا، یہ وہ عمل ہے جو ایک بندے کو خالق کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام وہی فرما رہا ہے۔ لیکن اگر ہم وہ صفتیں اپنا لیں جو رب کو پسند ہیں تو رب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ غصے پہ کنٹرول کرنا اور معاف کرنا، تحمل سے کام لینا، یہ وہ صفت ہے جو ایک بندے کو رب کا محبوب بنا دیتی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ اللہ نے قرآن میں انعام یافتہ بندوں کا کردار بیان کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کردار اپنا لو تو تم بھی انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آسان سی مثال دے رہا ہوں، اگر ہم یہ دعا مانگیں پروردگار مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دے، اور اڈے پہ جا کے راولپنڈی والی بس پہ بیٹھ جائیں، تو ہمارا عمل ہماری دعا کے مطابق ہے؟ دعا کہیں اور جا رہی ہے، عمل کہیں اور جا رہا ہے۔ عمل بھی تو دعا کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ ہم نے دعا مانگی پروردگار میں گھر سے نکلنے لگا ہوں، لاہور کا ارادہ ہے، مجھے خیریت سے لاہور پہنچا دے۔ لاہور کی دعا مانگ کے جب اڈے پہ پہنچے تو بیٹھ گئے راولپنڈی والی بس پہ اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ خیریت سے لاہور پہنچا دے۔ دعا کہیں اور جا رہی ہے، عمل کہیں اور جا رہا ہے۔ تو عمل دعا کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، تو پھر ہمارا عمل بھی تو انعام یافتہ بندوں والا ہونا چاہیے۔ جبکہ اللہ نے ایک کردار بتا بھی دیا ہے کہ یہ ہیں انعام یافتہ بندے، یہ ہے ان کا کردار، یہ ان کی صفتیں ہیں، تم یہ اوصاف اپنا لو، اللہ تم سے بھی محبت فرمائے گا۔
تو وہ کردار جو انعام یافتہ بندوں کا ہے، ان میں سے ایک پہلو سیرت کا والکاظمین الغیظ، کاظم کہتے ہیں پینے والا، غصے کو کنٹرول کرنے والا، والکاظمین الغیظ، غیظ کہتے ہیں غصے کو، وہ جوش جو انسان کے دل میں ابھرتا ہے اپنے دشمن کے لیے، یا جس پر خفقی ہو، جس پر انسان کو غصہ آئے، اس کے لیے جو دل میں ایک جوش ابھرتا ہے اسے غیظ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ ہیں کہ جو غصہ آنے پر فوراً اظہار نہیں کرتے بلکہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے غصے کو۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور آگے فرمایا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غصہ کنٹرول کر کے پھر معاف کریں تو اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ واقعات آپ کی مرضی کے مطابق ہی نہیں پیدا ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے سامنے والا شخص جو عمل کر رہا ہے، جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آزمائش ہو۔ اس وقت اگر آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کاظمین کا لفظ جمع ہے اور اس کی واحد ہے کاظم، اور کاظم کا لفظی معنی ہے پینے والا۔ یوں تو ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی ہستیوں سے جو کہ اس آیت کا مصداق تھے۔ سب سے پہلے تو تمام اہل بیت اور صحابہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ انبیاء کرام تو معصوم ہیں، ان کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اعظام وہ اس آیت کا مصداق ہیں کہ ان کا کردار محسنین کا کردار تھا، اور پھر اس کے بعد اولیاء کرام انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، وہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایک ہستی ایسی ہیں جنہوں نے اتنا صبر کیا ہے، اس قدر اپنے جذبات پر کنٹرول کیا ہے کہ کاظم کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ حالانکہ کاظم ان کا نام نہیں تھا، نام موسیٰ تھا، نام والدین نے موسیٰ رکھا ہے، لیکن انہوں نے صبر اتنا کیا ہے، جذبات پہ کنٹرول اتنا کیا ہے، حلم اور بردباری کو اتنا اپنایا ہے کہ کاظم آپ کا لقب بن گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام تو آپ کا موسیٰ ہے لیکن کاظم آپ کا لقب ہے، اور یہ لقب آپ کے عظمت کردار کی وجہ سے، تحمل اور بردباری کی وجہ سے۔ چونکہ اس دور میں بادشاہوں کے ساتھ مختلف حوالوں سے اختلافات رہے، تو عباسی خلفاء نے آپ کو کئی دفعہ جیل میں ڈالا۔ عیسیٰ بن جعفر نامی ایک جیلر تھا، سپریڈنٹ جیل تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میری جیل میں بغداد میں حضرت امام موسیٰ کاظم کو لایا گیا تو میں چھپ چھپ کے سنتا تھا کہ یہ رب سے دعا کیا مانگتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ عباسی خلفاء کے لیے عذاب مانگتے ہوں گے، جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہے یہ ان کے خلاف دعا کرتے ہوں گے۔ تو میں چھپ چھپ کے سنتا تھا کہ یہ دعا کیا مانگتے ہیں، یا تو یہ اپنے دشمنوں کے لیے عذاب مانگتے ہوں گے یا پھر اپنی رہائی مانگتے ہوں گے، یا اللہ مجھے جلدی رہائی دے۔ پر عیسیٰ بن جعفر کہتا ہے میں حیران ہوا کہ آپ دعا کیا مانگ رہے تھے۔ پروردگار تو جانتا ہے، تیری عبادت کے لیے میں تنہائی چاہتا تھا،
میرے دل کی آرزو تھی مجھے تنہائی ملے، میں جی بھر کے تیری عبادت کروں، اب جب کہ تو نے مجھے جیل میں یہ تنہائی عطا کر دی ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ عیسیٰ بن جعفر کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ انہی کے لیے کاظم کا لقب صادق آتا ہے، نہ دشمنوں کے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، نہ اپنے لیے جیل سے رہائی مانگ رہے ہیں، بلکہ اس پر بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پروردگار تو جانتا ہے میں تیری عبادت کے لیے تنہائی چاہتا تھا، اب جب کہ تو نے مجھے تنہائی عطا کر دی ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر۔ حضرت امام جعفر صادق کے لخت جگر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے خیر مانگتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس کا وجود دوسروں کے لیے خیر کا باعث بن گیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا یہ کردار تھا، ایک شخص نے آپ کی بے ادبی کی، آپ کو پتہ چلا کہ اس نے میرے خلاف زبان کھولی ہے، تو آپ اس کے باغ میں تشریف لے گئے، اس کا پوچھتے ہوئے، وہ باغ میں کام کر رہا تھا، آپ اس کے باغ میں چلے گئے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو آیا کہ شاید آپ مجھ سے جھگڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آتے ہی پوچھنے لگا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں نے کیا کہا ہے، اور اس کا گلہ شکوہ کرنے کے لیے آپ آئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، میں تو یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے اس میں تو نے خرچ کتنا کیا ہے؟ اس نے کہا 100 درم۔ فرمایا اس سے بچت کتنی ہوگی؟ اس نے کہا 100 پہ مجھے 100 بچ جائے گا، 200 درم۔ آپ نے اسے 300 درم نکال کے عطا فرمائے، اور پھر فرمایا تو میری خیر چاہے تو میں کیوں نہ تیری خیر چاہوں۔ آپ واپس تشریف لے آئے۔ وہ آدمی بھی باغ سے نکل کے مسجد میں آ گیا۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو اس نے کہا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اولاد رسول ہیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے نبی کا ہی کردار ہے۔ یہ حضور کی اولاد ہیں، میں نے ان کے خلاف زبان کھولی، میں نے بے ادبی والے الفاظ بولے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کر کے بتا دیا ہے کہ ان کی رگوں میں خون رسول ہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، ہم سارے آپ کے مرید ہیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو سلسلہ چشتیہ آیا ہے نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ اولاد ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی، جنہیں ہم غریب نواز کہتے ہیں، جنہیں ہم شہنشاہ اجمیر کہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے، بالخصوص اس خطے میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کا جو فیض ہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے ذریعے ہی آیا ہے۔ تو ہم سارے مرید ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مشکات شریف کی شرح اشیات اللمعات میں لکھا ہے، قبر موسیٰ کاظم تریاک مجرب است۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے کوئی دعا مانگے اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے رہے،
اور پھر حضور کے حکم پہ دہلی میں تشریف لے آئے اور دلی میں درس حدیث دیتے رہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بعض بزرگوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے تھے، میرے آقا کریم کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کے تو فرماتے تھے کالا صاحب حاذہ القبہ، یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اس روزے والے آقا کا فرمان ہے جو تمہیں سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم کی زیارت ہوئی، فرمایا ہندوستان چلے جاؤ، دلی میں جا کے درس حدیث دو، میرا دین وہاں پھیلاؤ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ یہاں جب پریشان ہوتا ہوں آپ کے روزے کا دیدار کر لیتا ہوں، وہاں تو یہ گنبد نظر نہیں آئے گا، یا رسول اللہ وہاں دل تڑپے گا تو دل کی تسکین کیسے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا یہاں بے تاب ہوتے ہو تو روزے کو دیکھ لیتے ہو، وہاں جب دل تڑپے گا خود روزے والا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ سیرت پر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مدارج النبوت۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیکر عشق رسول تھے، زندگی بھر عشق رسول کا درس دیتے رہے اور خود زندگی گزاری ہے تو حضوری کی کیفیت میں گزاری ہے۔ رہتے دلی میں تھے پر دل مدینہ منورہ میں ہی رہتا تھا۔ انہوں نے مشکات شریف کی شرح اشیات علامات میں لکھا ہے قبر موسیٰ کاظم تریاک مجرب است۔ یہ بات تو سینکڑوں مرتبہ آزمائی گئی ہے کہ کوئی حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگے، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مجھ جیسا طالب علم یا کم فہم یا کم علم کیا بیان کر سکتا ہے۔ میں نے تو صرف آپ کے اسم مبارک کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح کی ہے اور اس حوالے سے بھی کہ آپ کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ اولاد رسول کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے، اولاد رسول کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم تو صبح و شام یہ دعا مانگتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اور مولانا عبدالرحمن جامی نے لکھا ہے بصدق و صفا تواں گشت جامی غلام غلامان آل محمد، کہ ہم تو جو حضور کی آل کے نوکر ہیں ہم ان نوکروں کے بھی نوکر ہیں، ہم ان غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گزشتہ دنوں کسی بدبخت نے بے ادبی کی اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ بھی وائرل کیا گیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گستاخ کو گرفتار کیا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی محبت ہمارا ایمان ہے اور ہم صبح و شام یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ الہی اولاد رسول کے صدقے ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اس دور کے فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس گناہگار کو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے اور میں باوضو مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں جمعہ المبارک کے دن۔ الفاظ میں انسان بیان نہیں کر سکتا کہ الفاظ تھوڑے ہیں کہ گناہگار شخص بھی جب آپ کے روضہ پاک کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے تو اس پر کیا کیا لطف و کرم ہوتے ہیں، کیونکہ انسان الفاظ کی بندش پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں جذبات۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ادب کرنے والوں میں ہی شامل رکھے۔ بیٹھے تو آج ہم گجرات کی سرزمین پر ہیں لیکن حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم کاظمین میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں حاضری لگوا رہے ہیں۔ اس حاضری کی نیت سے ہی جواب دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम, आइम्माए अहले बैत, आइम्माए अहले बैत, हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम। हमारे दिलों पे तो आपकी मोहब्बत नक्श है और अल्लाह ताला आखिरी दम तक इसी अकीदे पे कायम रखे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे अकीदे में बेअदबी है ही नहीं। हम हजूर की हर निस्बत का अदब करते हैं, हजूर के असहाब का भी अदब, हजूर की अहले बैत का भी अदब। अल्लाह ताला इसी अकीदे पे हमें कायम रखे। तो मैंने आपके सामने काज़िमीन की तशरीह करते हुए वल काज़िमीन अल गैज़ा थोड़ी सी तशरीह हज़रत इमाम मूसा काज़िम के हवाले से की है, वरना इंशाअल्लाह आपकी सीरत के हालात फिर किसी मौके पर तफसील के साथ बयान करूँगा। तहम्मुल व बर्दाश्त के हवाले से दौरे हाज़र में जो एक बहुत बड़ा अलमिया है घरेलू ज़िंदगी में, मैंने चंद जुमे पहले भी इस पर आदाद व शुमार आपके सामने बयान किए थे कि सिर्फ सिटी हाई कोर्ट कराची में 2018 में 15,000 तलाक़ें रजिस्टर्ड हुई थीं एक साल में। तो ये तलाक़ों की जो शरह बढ़ गई है पाकिस्तान में, इसकी एक वजह अदम बर्दाश्त है। कुरान पाक ने मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे का लिबास करार दिया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम औरतों का लिबास हो। तो मियाँ बीवी को कुरान ने जो तशबीह दी है लिबास के साथ तशबीह दी है। अगर मेरे बदन पे, पुश्त पे या सीने पे कोई दाग हो, मैं कमीज़ पहन लूँ तो क्या आपको वो दाग नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। लिबास दाग को छुपा लेता है। तो कुरान ने जो ये मिसाल दी है, कुरान ने ये जो तशबीह दी है कि एक दूसरे के लिए ये लिबास हैं मियाँ बीवी, तो एक किरदार इनका ये बयान किया है कि अगर बीवी में ऐब हो तो खामंद उसको छुपाए। हाँ, बीवी की इस्लाह ज़रूर करे लेकिन ऐब का चर्चा ना करे। अगर खामंद में कोई ऐब है तो बीवी उसका ढंढोरा ना पीटे। ये दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं और लिबास का काम क्या होता है? वो बदन पे लगे हुए ऐब को छुपा लेता है, बदन पे लगे हुए दाग को छुपा लेता है। दूसरा किरदार लिबास का ये है, लिबास मौसमी असरात से भी बचाता है। धूप है, चादर ले ली, कपड़ा ले लिया, तो ये जो चादर है, ये कपड़ा है, ये धूप से चेहरे को बचा लेता है। सर्दियों में हम लिबास पहनते हैं, उस मौसम के मुताबिक वो हमें मौसम की शिद्दत से बचा लेता है। तो लिबास का एक काम ये है कि ये मौसमी हालात से बदन को बचाता है। मियाँ बीवी का भी एक दूसरे के लिए ये किरदार होना चाहिए कि जब हालात परेशान कुन हों, मुसीबत वाले हों, तो उस वक़्त खामंद बीवी का साथ दे, बीवी खामंद का साथ दे। अगर तंग दस्ती के हालात हैं, बीवी खामंद का साथ दे। लिबास मौसमी असरात से बचाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, मुश्किल हालात में एक दूसरे के लिए सहारा बनते हैं, एक दूसरे की ढारस बंधाते हैं। बीवी को कोई गम पहुंचे, कोई बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, खामंद उसे छोड़ता नहीं बल्कि उसका सहारा बनता है। खामंद को कोई मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, माली हालात कमजोर हो जाएं, तो बीवी जान नहीं छुड़ाती बल्कि मुश्किल वक्त में खामंद का सहारा बनती है। ये माना लिबास की तशबीह में मौजूद है। लिबास मौसमी असरात से बचाता है, मियाँ बीवी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। अगर खामंद बायद से परेशान घर आता है तो बीवी उसके लिए ऐसा किरदार पेश करती है कि वो बाहर की परेशानी को भूल जाता है। ना ये कि खामंद बाहर से तो मुतमईन आए लेकिन घर आके बीवी उसको परेशान कर दे।
اور دوسری طرف خامد کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے آقا کریم کی سیرت ہے، حضور جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے باہر آپ کو پریشانیاں ہیں، جب آپ گھر داخل ہوں تو حضور کی اس سنت کو سامنے رکھیں کہ حضور مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوتے ہیں۔ جو حضور کی ذمہ داری تھی کائنات میں، مخلوقات میں سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ حضور سید العالمین، حضور خاتم النبیین، حضور سید المرسلین، حضور نے مخلوق کا تعلق رب سے جوڑنا ہے، حضور نے بندوں کا تعلق رب سے جوڑنا ہے، دین کامل ان تک پہنچانا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری حضور کے کاندھوں پہ ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور مسکرانے والے تھے۔ حدیث پاک میں حضور سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے۔ ایک طرف ذمہ داریاں کتنی ہیں، دوسری طرف چہرے پہ تبسم رہتا ہے۔ تو ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ چہرہ اس پر پریشانی کے آثار طاری رکھے۔ حضور کی میرے آقا کریم کی سنت پاک تھی کہ گھر داخل ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اگر میاں اور بیوی دونوں ہی اس تشبیہ کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دی ہے، تو گھر کا ماحول پرامن ماحول بن سکتا ہے۔ اور حضور کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کسی بات پہ غصہ آئے تو اس کی اچھی بات کو یاد کر لو، اس میں کوئی خوبی بھی تو ہوگی۔ غصے کے وقت جب بیوی پہ غصے کا اظہار کرنے لگو تو اس کی کوئی اچھی بات یاد کر لو۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گھڑی اگر رک بھی جائے، خراب ہو جائے، اس کی سوئیاں چلنا چھوڑ دیں، مثلاً ابھی اس وقت 1:50 ہوئے ہیں، گھڑی رک جائے، خراب ہو جائے، پھر بھی یہ 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ تو ٹھیک ٹائم بتائے گی۔ سمجھ گئے؟ اگرچہ یہ خراب ہے لیکن 2 دفعہ تو سچ بول رہی ہے نا۔ دن کو بھی 1:50 پہ جب 1:50 ہوں گے اس وقت یہ کیا کر رہی ہے؟ سچ بول رہی ہے۔ اور رات کو بھی جب 1:50 ہوں گے اس وقت بھی یہ گھڑی سچ بول، حالانکہ یہ خراب ہے۔ تو وہ جو آپ کے نزدیک بیکار ہے وہ بھی 2 دفعہ تو سچ بول ہی رہی۔ اس لیے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو بیکار نہ سمجھو، اگر تمہیں غصہ آ گیا تو غصہ ٹالنے کے لیے اس کی کسی خوبی کو یاد کر لو، کوئی نہ کوئی خوبی تو اس میں ہوگی۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بیوی پہ غصہ آئے تو اس وقت اس کی کوئی خوبی ذہن میں لے آؤ تو تمہارا غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ آج کل جو دن گزر رہے ہیں، ذی قعد کے آخری دن ہیں، آج 28 تاریخ ہے ذی قعد کی۔ کل کا دن رویت ہلال بیٹھے گی، کمیٹی بیٹھے گی چاند دیکھنے کے لیے۔ اگر کل چاند نظر آ گیا تو پرسوں سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے ماہ ذی الحج، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے، 1 یا 2 دن بعد وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو جو نسبتیں ہیں، ایک نسبت اس مہینے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ تو عراق ہے، بابل شہر، ار کا مقام، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن پھر آپ نے ہجرت فرمائی ہے، مصر تشریف لائے ہیں، اور مصر سے پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں۔ جب آپ مصر میں تھے پہلے آپ نے جو نکاح فرمایا ہے وہ آپ کی زوجہ ہیں حضرت سائرہ۔ حضرت سائرہ آپ کے ساتھ تھیں۔ مصر کا جو بادشاہ تھا، وقت نہیں کہ تفصیل سے تشریح کر کے سارا واقعہ سنا سکوں، اس نے حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی سائرہ کی شان دیکھی تو اپنی بیٹی جو کہ مصر کی شہزادی تھیں حضرت ہاجرہ، وہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دی۔
اس نے کہا میری بیٹی جو کہ شہزادی ہے وہ کسی شہزادے کے نکاح میں جائے، دنیاوی بادشاہ کے نکاح میں جائے، اس سے بہتر ہے کہ میری بیٹی دین کے اس بادشاہ کے نکاح میں جائے۔ اس نے حضرت ابراہیم کی ایسی شان دیکھی، اس نے حضرت بی بی ہاجرہ کی ایسی شان دیکھی کہ اس نے اپنی شہزادی کو، اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت جناب ابراہیم کے نکاح میں دے دی ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو مکے میں چھوڑا ہے، جبکہ ان کے ہاں جناب اسماعیل کی ولادت ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ کے بدن سے۔ مکے میں جب حضرت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کو چھوڑا ہے تو کچھ کھجوریں، کچھ پانی دیا ہے، اور مکے میں کوئی آبادی نہیں، صرف پہاڑ ہے۔ کوئی محل بنا کے نہیں دیا، کوئی بہت بڑا مکان بنا کے نہیں دیا، کوئی بہت زیادہ راشن نہیں دے کے گئے، کچھ کھجوریں دی ہیں، کچھ پانی دیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کو جناب اسماعیل کو چھوڑ کے جانے لگے ہیں تو بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں اس بے آب و گیا سرزمین پر، اس غیر آباد سرزمین پر مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم پر تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شہزادی تھیں، محل میں نوکرانیوں میں پروان چڑھی تھیں، ناز و نعم میں پرورش پائی تھی۔ آج ہماری بیٹیوں کو سسرال میں کوئی تکلیف ہو تو وہ میکے بتاتی ہیں، میکے والے پریشان ہوتے ہیں، وہ سسرال جا کے گلہ شکوہ کرتے ہیں، اور پھر کئی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا میری بہنوں بیٹیوں کو حضرت بی بی ہاجرہ کا کردار بتائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم پہ تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا بے فکر ہو کہ آپ چلے جائیں، میرا رب میری عزت بھی بچائے گا، میری جان بھی بچائے گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے اپنے میکے میں تو فلاں فلاں سہولت حاصل تھی، آپ یہاں بھی آب و گیا سرزمین پہ تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بے فکر ہو کے چلے جائیں، میرا رب میری عزت کی حفاظت بھی کرے گا، میری جان کی حفاظت بھی کرے گا۔ خامد کی رضا میں رب کی رضا کو تلاش کر رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، جو کھجورے اور پانی آپ دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کو زمین پہ لٹایا ہے۔ بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ کی طرف چل کے آتی ہیں تاکہ اس علاقے کو دیکھوں کہیں کوئی پانی یا پانی کے آثار ہیں۔ پانی کے آثار یعنی کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے تو وہاں پانی ہوگا جہاں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے۔ آپ صفا پہ آئیں، ارد گرد دیکھا کہیں کوئی پانی یا آثار نہیں نظر آئے، سوچا مروہ تک جاتی ہوں۔ درمیان میں کچھ ایسی جگہ آئی کہ جناب اسماعیل نظر نہیں تھے آتے، جہاں آپ کو لٹا کے آئی تھی بیٹا نظر نہیں آتا۔ تو مامتا کی محبت جوش مارتی ہے، آپ دوڑ کے وہ جگہ گزارتی ہیں، وہ فاصلہ دوڑ کے طے کرتی ہیں اور ادھر دیکھ رہی ہیں۔ جب بیٹا نظر آ گیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ چلتی رہیں، بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہیں، پانی بھی تلاش کر رہی ہیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے۔ پتہ نہیں حضرت بی بی ہاجرہ کے دل میں اس وقت خشیت الہیہ اور للہیت کا کیسا جذبہ تھا کہ جب آپ وہاں دوڑ رہی تھیں
رب ذوالجلال نے فرمایا ہوگا قیامت تک تیرے قدموں پہ بڑے بڑے ولی غوث کتب ابدال دوڑتے رہیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ پہاڑ جنہوں نے بی بی ہاجرہ کے قدم چومے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں بن گئے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پتھروں کے، حالانکہ مکے میں پہاڑ اور بھی ہیں، بڑے پہاڑ ہیں، فرمایا یہ پہاڑ جنہوں نے میری ولیہ کے قدم چوم لیے، جنہوں نے ولیہ کے قدم چومے ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ آج بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، غوث کتب ابدال ہو، حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے، وہاں دوڑنا ہے جہاں بی بی پاک دوڑی تھی۔ ایک خاتون جہاں دوڑی ہیں وہاں بڑے بڑے شیخ الحدیث دوڑ رہے ہیں، بڑے بڑے شیخ القرآن دوڑ رہے ہیں، وہاں غوث کتب ابدال دوڑ رہے ہیں جہاں ایک بی بی دوڑی ہے۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بھی جاتی ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے، عورتوں کے لیے حکم ہے عورتیں نہیں وہاں دوڑیں گی، لیکن صحیح عورتوں نے بھی کرنی ہے۔ ایک پیغام عورتوں کے لیے یہ ہے، جو خامند کی رضا میں رب کی رضا تلاش کرتی ہے، اللہ اسے اپنی ولیہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کو کیا شان عطا کرتا ہے۔ یہ پیغام صفا مروہ کی صحیح دے رہی ہے کہ خامند کی رضا میں رب کی رضا تلاش کرو۔ اگر زندگی میں کبھی آزمائش آ جائے تو خامند سے جھگڑا نہ کرو، خامند کا گلہ نہ کرو، خامند کے ساتھ تعاون کرو۔ اگر تم خامند کی رضا میں رب کی رضا تلاش کر رہی ہو، اللہ تمہارے لیے ولایت کا دروازہ کھول دے گا، اپنے قرب کا دروازہ کھول دے گا۔ اور یہ حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتات بعلها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہیں، پنجگانہ نماز ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اطاعت بعلها اپنے خامند کا حکم مانے، احسنت فرجها اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، جب وہ جنت کے سامنے پہنچے گی اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا، وہ جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ جو 4 خوبیاں بیان کی ہیں ان میں ایک خوبی یہ ہے خامند کا حکم ماننا، اطاعت بعلہا اپنے خامند کی تابعداری کرنا، خامند کی عزت اور مال کی حفاظت کرنا۔ اطاعت بعلہا جس نے اپنے خامند کی اطاعت کی ہے، وہ احسنت فرجہا اپنے کردار کو پاکیزہ رکھا ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے جو صحیح فرمائی ہے، اور اس میں جو سبز لائٹیں آج بھی لگی ہوئی ہیں جہاں مرد دوڑتے ہیں، یہ دوڑنا ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے، درس ہے۔ بعض لوگ اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتے۔ صفا مروہ پہ دوڑایا گیا ہے، یہاں بی بی پاک دوڑی تھی مامتا کے جذبے سے، بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ آج جب وہاں دوڑتے ہیں تو مامتا کا جذبہ کہ پانی کو تلاش کر رہی ہیں اور بیٹے کو ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل بھی نہیں ہونے دیتی۔ تو جو صفا مروہ پہ صحیح کرے گا وہ کبھی ماں کا نافرمان نہیں ہوگا، اور اگر عمرے بھی کر رہے حج بھی کر رہے ماں باپ کا ادب بھی نہیں کرتا تو اس نے صفا مروہ کی صحیح کا مطلب سمجھا ہی نہیں، اس نے حج سے کوئی سبق حاصل ہی نہیں کیا۔ حج قدم قدم پہ تربیت کرتا ہے، کردار سازی کرتا ہے۔ اسلام نے جو عبادات فرض کی ہیں وہ انسان کو غفلت سے نکال کر عبد مرتضی بنا دیتی ہیں، یعنی وہ بندہ بنا دیتی ہیں جس پر رب راضی ہوتا ہے۔ تو صفا مروہ کی صحیح کا دوسرا پیغام، مامتا کی قدر کرو، ماں کی قدر پہچانو، ماں کا دل نہ دکھاؤ۔ ماں اگر زندہ ہے خدمت کرو،
ماں اگر دنیا سے جا چکی ہے تو قبر پہ حاضری دینے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور بیٹے کے لیے خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تیسرا سبق صفا مروہ کی سعی سے بی بی پاک نے کتنے چکر لگائے ہیں؟ 7۔ حالانکہ 2 چکروں سے پتہ چل گیا تھا کہ اس علاقے میں پانی کوئی نہیں ہے۔ صفا سے مروہ پہ آئیں، ایک طرف کو دیکھ لیا، مروہ سے واپس صفا پہ آئیں، دوسری طرف کو دیکھ لیا۔ 2 چکروں سے علاقے پر تو نظر پڑ گئی تھی کہ یہاں پانی یا پانی کے آثار کوئی نہیں، پھر 7 چکر کیوں لگائے؟ 7ویں چکر میں تھیں جب حضرت اسماعیل کی ایڑی لگتی ہے، اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا، انہوں نے پر مارا ہے، زمین سے چشمہ پھوٹنے لگا ہے، وہ آپ 7ویں چکر میں تھی۔ تو آپ نے 7 چکر کیوں لگائے؟ صفا مروہ کی سعی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کبھی اللہ سے مایوس نہ ہونا، ہمیشہ امید رکھنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اپنے رب سے تم اپنی کوشش جاری رکھو، وہ پتھروں سے بھی چشمے جاری کر سکتا ہے۔ وہاں پانی کوئی نہیں تھا، رب نے چشمہ جاری فرما دیا۔ تم مایوس نہ ہو، تم کوشش جاری رکھو، تلاش جاری رکھو، وہ کانٹوں کو پھول بنا سکتا ہے، وہ ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا سکتا ہے۔ تو خشکی تری پہ قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ وہ چاہے تو پتھروں سے بھی چشمے جاری فرما سکتا ہے، اس لیے کسی حال میں بھی رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صفا مروہ کی سعی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ نے جو کردار پیش کیا ہے قیامت تک آنے والی ماؤں کے لیے، بیویوں کے لیے، وہ ایسا اعلیٰ کردار ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ حضور کی ماؤں میں بھی ہیں، چونکہ جناب اسماعیل سے حضور کی نسل پاک چلتی ہے اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور تشریف لائے ہیں، تو اس لیے حضرت بی بی ہاجرہ حضور کی ماؤں میں سے ہیں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ کا جو کردار ہے، آج ہمیں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو وہ کردار سنانا چاہیے۔ کتنے مشکل حالات تھے جن میں بی بی پاک ثابت قدم رہی ہیں، پھر اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، پھر اللہ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہیں، اگر انسان اس وقت ثابت قدم رہے گا، اپنے رب سے لو لگائے رکھے گا، امید باندھے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ جن لوگوں نے انشاءاللہ قربانی کے موضوع پہ گفتگو تو آئندہ جمعے کروں گا، آج صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن دوستوں نے قربانیوں کا ارادہ کیا ہے، جب چاند طلوع ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ وہ بال نہ کٹوائیں اور ناخن نہ تراشیں۔ کل شام تک وقت ہے، آپ حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں، بدن کی صفائی کر لیں، پھر عید تک حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے بال نہ تراشیں۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ صرف مستحب عمل ہے، یہ فضیلت والا عمل ہے۔ اس سے حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور مشابہت کا فائدہ یہ ہے کہ جو ان حاجیوں پہ رحمتیں نازل ہوں گی، ان کی کچھ خیرات مشابہت کرنے والوں کو بھی مل جائے گی، اس لیے مشابہت کرنے کا بڑا فائدہ ہے۔ پاکستانیوں کو تو اس دفعہ حج کی اجازت نہیں ملی، مقامی لوگ ہی فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ دل میں حسرت رکھیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حسرت ہے، حاضری کی حسرت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔
تو صرف بندہ نیت کر لے، ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حسرت کرے تو اللہ تعالیٰ اس حسرت کی وجہ سے بھی اے کاش مجھے اس سال حج نصیب ہوتا، اے کاش مجھے عمرہ نصیب ہوتا، یہ جو دل میں حسرت ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو احباب قربانیاں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ مستحب ہے ان کے لیے، بال نہ کٹائیں، ناخن نہ ترشوائیں۔ ذی الحج کے پہلے ایام بڑی شان والے ہیں۔ پہلے 8 دنوں میں سے کسی نے اگر ایک دن بھی روزہ رکھا تو اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی 9 ذی الحج کو روزہ رکھے تو اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ ذی الحج کے پہلے ایام راتوں کو نوافل نہیں پڑھتے، دن کو روزہ نہیں رکھتے، تو کم از کم ان دنوں کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ تقدس والے دن ہیں، یہ شان والے دن ہیں۔ ان کی ایک نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے، ایک نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، اور ایک نسبت حج کے ساتھ ہے، ایک نسبت قربانی کے ساتھ ہے، ایک نسبت تکبیرات تشریق کے ساتھ ہے کہ 9